بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ تحریم پارہ 28 آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، کو بچا لو، انفسکم اپنے آپ کو، و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارا آگ سے۔ کی زبانی یاد کر لیں، اب کیا ہے؟ آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارۃ، وقود اور جس کا ایندھن ہے، الناس لوگ، والحجارۃ پتھر، یعنی کہ اس آگ سے اے لوگو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، رشتہ داروں کو بچاؤ، محلے داروں کو بچاؤ، اپنے ہمسایوں کو بچاؤ، اپنے معاشرے کو بچاؤ، اپنے مسلمانوں کو بچاؤ، مسلمان بھائیوں کو بچاؤ۔ سب کو کس سے بچاؤ؟ نارا آگ سے۔ اور آگ میں کیا ہوگا؟ انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے، جہنم۔ کتنی دفعہ کتنی زیادہ ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، اللہم اجرنی من النار، آگ سے بچنے کی۔ پھر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و عذاب جہنم، عذاب جہنم، عذاب النار۔ ان سب سے بچنے کی کس قدر ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، بھری ہوئی ہیں دعائیں، بے شمار دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں ہیں۔ تو سب جہنم سے کیوں ہمیں بچنا چاہیے؟ جہنم کیا ہے؟ تو آج کے اس لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہے جہنم کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جہنم کا ایک تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کو کروانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ جہنم ہے کیا، کتنا اذیت ناک مرحلہ ہے، اس کی کیا ڈسکرپشن ہے۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جہنم اس قدر گہری، اس قدر وسیع ہوگی کہ جہنم میں گرایا گیا پتھر 70 سال بعد جہنم کی تہہ میں پہنچتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، 70 سال بعد۔ پھر جہنم کے ایک احاطہ کی 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت ہے، ابو بالی سے روایت ہے۔ جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے، مسلم کی روایت ہے۔ اور مسلم کی روایت ہے کہ جہنم میں عذاب تو بہت زیادہ ہوگا، سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ آگ کے 2 جوتے پہننے ہوگا، جس سے جہنمی کا دماغ کھولنے لگے گا۔ ان کے جو جہنم میں جائے گا انسان اور جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، وہ کیا ہوگا کہ 2 جوتے ہوں گے۔ اب دیکھیے، آپ سافٹ جوتا پہننا پسند کرتے ہیں، کہیں تپتا فرش اور ننگے پاؤں وہاں تھوڑی دیر کھڑا ہونا پڑے تو انسان برداشت نہیں کر پاتا، کو جا کے وہاں پہ آگ کے 2 جوتے ہوں گے، وہ جس سے دماغ کھولے گا۔ اور جہنمی کا وزن اتنا زیادہ ہو جائے گا، اس کی باڈی اتنی پھول جائے گی کہ جہنمی کے جسم کی کھال 42 ہاتھ یعنی کہ 63 فٹ موٹی ہو جائے گی، ترمذی کی روایت ہے۔ اور جہنمی کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنی مسافت ہوگی جتنی تیز رو سوار 3 دن میں طے کرتا ہے۔ اور جہنمی کا منہ اس قدر بڑا ہو جائے گا کہ اس کی ایک داڑھ یعنی کہ اس کا جو بڑے والا دانت ہے وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہوگا اس کا دانت۔ پھر اب جو تکبر کرنے والے ہیں لوگ، وہ جب جہنم میں جائیں گے تو ان کی باڈی بہت چھوٹی ہو جائے گی، ان کو چیونٹیوں کے برابر جسم دیا جائے گا۔ اور جہنمی وہاں پہ اتنے چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے کہ اتنا آنسوؤں کا پانی اکٹھا ہو جائے گا، یہ حاکم کی روایت ہے کہ اس میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی، اتنا پانی وہاں پہ ہوگا۔ لیکن آگ ہوگی، ذرا پانی بجھے گا، پھر وہ اتنا روئیں گے، پھر پانی بنے گا۔ پھر اب جہنمیوں کی خوراک کیا ہوگی کہ جہنمیوں کو دیے جانے والے کھانے کا اگر ایک وتھوہج ہوگا، زقوم کا درخت ہوگا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس کا ایک ٹکڑا بھی اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا کے تمام جانداروں کے اسباب اور معیشت کو تباہ کر کے رکھ دے۔ یہ احمد کی بھی روایت ہے، سنن احمد کی، سنن نسائی، سنت ترمذی اور ابن ماجہ کی بھی۔ اور جہنمیوں کو پلائے جانے والے مشروب کا اگر ایک ڈول، یعنی کہ وہ کھانے کی بات ہوگی، تھوڑ جو کھانا ہوگا، اور جب ایک ان کا جو ڈرنک ہوگا اس میں کیا ہے کہ اگر اس ڈرنک میں سے ایک ڈول یعنی کہ چند لیٹر پانی دنیا میں ڈال دیا جائے گا تو اتنا وہ سمیلی ہوگا، اتنی اس کی بدبو ہوگی کہ ساری مخلوق کو بدبو میں مبتلا کر دے گا۔
پھر جہنمیوں کو اور کون سا عذاب وہاں پہ دیا جائے گا کہ ان کے سر پر کھولتا ہوا گرم پانی اس قدر ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں سوراخ کر دے گا، پگھل، جیسے اب کوئی تیل گرم ہوتا ہے اور اس کو جب ڈالتے ہیں کسی جگہ پہ تو وہاں پہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی پلاسٹک ٹائپ چیز ہو، پگھل جاتی ہے، تو وہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ دماغ کی جو ہے کھوپڑی اس کو پگھلا دے گا، اور اس میں سے پہنچتا ہوا کہاں چلا جائے گا، نکلتا ہوا پیٹ تک آ جائے گا، اور پھر پیٹ میں جو کچھ ہوگا، آنتیں وغیرہ سب کچھ، وہ آنتیں کٹ جائیں گی، اور پھر سب کچھ اس کی پیٹھ سے نکل کے قدموں میں آ گرے گا، یعنی کہ اس قدر وہ شدید قسم کے اس کے کھولنے کی کیفیت ہوگی۔ اور پھر سے کیا ہوگا، پھر سے اس کی باڈی بنے گی، پھر سے اوپر سے پانی ڈلے گا، اور پھر سے اس کی یہ پروسیس چلے گا۔ پھر اور کیا ہے کہ کافروں کو جہنم میں اس قدر سختی سے ٹھونسا جائے گا جس طرح نیزے کی انی دستے میں سختی سے گاڑی جاتی ہے، یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ اور جہنم کی آگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آگ جو ہے شدید سیاہ رنگ کی ہوگی، جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، اور جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ پر کہا جائے گا چڑھو۔ آگ کا پہاڑ جو صعود ہوگا اس پر چڑھنے میں ان کو 70 سال لگیں گے، یعنی کہ آگ کے اوپر سے گزرنا اور آگ کے اوپر چڑھنا۔ پھر وہ اترے گا اس پہاڑ سے، مشکل سے اترے گا، تو پھر اسے کہا جائے گا کہ اب دوبارہ چڑھو۔ اور جہنمیوں کو اور کیا سزا دی جائے گی کہ جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز اتنے وزنی ہوں گے کہ انسان اور جن مل کر بھی اسے اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے۔ اب جہنم میں اور کیا ہوگا، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے۔ اور سانپ کس طرح کے ہوں گے، سانپوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سانپ قد میں اونٹوں کے برابر ہوں گے، اور اگر ایک دفعہ وہ کسی کافر کو ڈس لیں تو 40 سال تک وہ اس کے زہر کی جلن محسوس کرتا رہے گا۔ اور بچھو جو ہوں گے جہنم میں، بچھو قد میں خچر کے برابر، یعنی کہ اتنے اتنے بڑے ہوں گے، سانپ اور بچھو بہت بڑے بڑے ہوں گے، اور ان کے بچھوؤں کے ڈسنے کا اثر کیا ہے، وہ بھی کافر جو ہے 40 سال تک محسوس کرتا رہے گا۔ اس قدر استغفر اللہ، یہ جہنم کی شدت ہے۔ پھر جہنمیوں کو جہنم میں منہ کے بل چلایا جائے گا، کتنا مشکل ہے، پاؤں کے بل چلنا آسان ہے، لیکن منہ کے بل چلنا، ان کے سر الٹا کر کے، استغفر اللہ۔ پھر جہنم کے دروازے پہ کیا ہوگا، جہنم کا دروازے سے کوئی نکلنے بھی نہیں دے گا باہر، کہ وہاں پہ عذاب دینے والے 4 لاکھ فرشتے ہوں گے، اور فرشتوں کی پھر شکلیں بھی کیسی ہوں گی، ان کے چہرے بڑے ہیبت ناک اور سیاہ ہوں گے، کچلیاں باہر نکلی ہوں گی، سخت بے رحم ہوں گے، اور اس قدر جسیم، یعنی کہ اس قدر ان کی باڈی سٹرکچر اتنا بڑا ہوا ہوگا کہ 2 کندھوں کے درمیان پرندے کی 2 ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ یعنی کہ اگر ایک پرندہ 2 ماہ تک چلتا رہے تو جتنا وہ فاصلہ طے کرے گا اتنے موٹے اور اتنی لمبائی میں اس جو فرشتے ہیں ان کے کندھے ہو جائیں گے، تو بھلا ان سے بچ کر ایک کافر کہاں جا سکتا ہے؟ اتنی ہولناکی ہے جہنم کی، اسی لیے قرآن میں بار بار جہنم کا ذکر آیا، اور جہنم سے بچنے کی عذاب النار، عذاب جہنم، اس طرح کی بہت جہنم کے مختلف نام ہیں، وہ سب کیوں بتایا گیا ہے کہ جہنم سے انسان جو ہے بچنے کی کوشش کرے۔ اور جہنم سے کیسے بچنے کا ہوگا، نیک اعمال سے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس ابھی بہت اچھا موقع ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے، آگ سے عذاب سے بچاؤ کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، دعائیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات دے اور ہمارے لیے جنت کا پروانہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دے۔ جہاں جہاں قرآن میں جہنم کی آیات کو ڈرانے کا ذکر ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دی ہے جنت کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی اس ہولناکی سے محفوظ رکھنا اور جنت کا انہیں مستحق بنانا، اور اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے، ایسے عمل صالحہ کرنے کی، جتنے بھی ویورز ہیں اور جتنے یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں ایمان کی شمع کو تا قیامت روشن رکھنا، خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ تعالیٰ ہمارا احسن طریقے سے خاتمہ کرے، اور ہماری روح جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ علیین میں لکھی جائے، سجین میں نہ ہو، جہنم والوں میں نہ ہو۔ اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جتنے بھی موجود ہیں ساتھی، وہ سب کے سب اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور اپنے رمضان کو اس طرح کا بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور انہیں راضی برضا وہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت اور فردوس میں آگے جگہ دے، اور ہمارے تمام جو
وفات پا چکے ہیں وہ بھی سب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور انہیں جنت کے اعلیٰ درجوں پہ فائز کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔